تو ہم اللہ کے طرف دوڑ کر آئے، اللہ کے دربار کے اندر آئے، اللہ کے دین سے چپکے، شریعت سے چپکے، تاکہ ہمارا اور آپ کا بھلا ہو۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں سنو، غور سے سنو، یاد رکھو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری ہرگز موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی اللہ کا حکم ہے، محبت کرنے والے رب، پیار کرنے والے خدا کا یہ فرمان ہے کہ اے میری ذات پر ایمان لانے والوں، اے لوگوں، تمہیں اسلام کی حالت کے اندر موت آنی چاہیے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بزرگوں، دینی بھائیوں، اسلام کیا ہے؟ یہ اسلام یہ وہ دین ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال عرصے کے اندر نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پہنچایا۔ اللہ کے نزدیک دین بہت بڑا ہے، دین بہت قیمتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو محنت اور مشقت کے اندر ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پیدا ہوئے، 40 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ 13 سالہ زندگی آپ نے مکے کے اندر گزاری۔ کیسے گزاری آپ نے؟ کیا کرتے تھے آپ؟ کھیتی کرتے تھے آپ تجارت کرتے تھے، بے شک نبوت سے پہلے کرتے تھے۔ آپ نے بکریاں چرائی ہے، آپ نے تجارت کی ہے، دوسروں کا مال لے کر آپ ملک شام گئے ہیں، لیکن جب آپ پر وہی نازل ہو گئی غار حرا کے اندر، آپ کو نبی بنایا گیا، تو آپ کا سارا مشن، زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا، وہ اس امت کو بنانے اور انسانیت کو دین سکھانے کے اندر آپ نے پوری زندگی آپ صرف کر دیا آپ نے۔ اور آپ امت کے لیے اتنے تڑپتے تھے، روتے تھے، بلکتے تھے، آہیں بھرتے تھے اور ہر چیز برداشت کرتے تھے۔ کس طریقے سے یہ انسان جو شرک اور کفر کی وجہ سے یہ جہنم کے دہانے پر ہے اور ایمان کے بغیر یہ مرے گا تو ہمیشہ کی آگ کے اندر جائے گا، ان کو ایمان پر قائم کرنے کے لیے، ان کو دین سے وابستہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت شروع کی۔ یہ محنت ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 13 سال جو مکے کے اندر آپ نے گزاری ہے، وہ اسی طریقے سے آپ لوگوں کو دین سکھاتے رہے۔ اے بزرگوں، دینی بھائیوں، آج ہم لوگ تو نبی کی سیرت بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور یہ جو نئی نسل ہے 12-13 سال، 18 سال، 20 سال، اور جو جوان موبائل کے اندر، فلاں کے اندر، ہم نہ نبی کی سیرت پڑھتے ہیں اور نہ نبی کی سیرت ہم سنتے ہیں۔ سننے سے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی، اور جب تک نبی کی محبت پیدا نہیں ہوگی ہم مومن ہی نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی، تم میں سے کوئی مومن کامل نہیں ہے یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت کرنے والا ہی نہ بنے، بلکہ دنیا کی تمام چیزوں سے وہ زیادہ محبت کرنے والا بن جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ حدیث آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق نے کہ اللہ کے نبی، آپ میرے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، تمام چیزوں سے، مال سے، اولاد سے، تمام چیزوں سے، لیکن میری جان سے زیادہ آپ پیارے نہیں ہیں۔ تو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے عمر، ابھی تمہارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان، آپ کی توجہ تھی، فوراً اتنی محبت دل کے اندر آ گئی کہ جان سے زیادہ محبت آ گئی، اور عرض کیا اے اللہ کے نبی، اب اس وقت میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہے اور پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہے۔ اے میرے بزرگوں، دینی بھائیوں، کبھی تنہائیوں کے اندر ہم نے تھرما میٹر لگایا، دل کو ٹٹولا کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی کچھ نبی کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ جس نبی نے 23 سال تڑپ کر، بلک کر ہمیں اور آپ کو دین دیا، اور کیسی کیسی قربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ عبداللہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ذی المجاز بازار کے اندر میں نے دیکھا ابو لہب جھولے کے اندر اینٹ اور پتھر ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
پتھر مارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص ابو لہب آپ کو پتھر مار رہا ہے اور یہ کہتا ہے لوگو یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہے، اس کا ہوش صحیح نہیں ہے، اس کی باتیں نہ سننا۔ میں نے پوچھا یہ کون آدمی ہے جو پتھر مارتا ہے؟ کہا کہ یہ ابو لہب ہے۔ اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمائیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بازار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں، ابو جہل آپ کو پتھر مار رہا ہے، آپ حرم کے اندر نماز پڑھتے ہیں، اتنی بھی ان مشرکوں کو آپ کا گوارا نہیں ہے کہ خود بھی نماز نہیں پڑھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی پیشانی زمین پر جھکائی اور اللہ کے سامنے پیشانی رکھ کر راز و نیاز کی بات کر رہے تھے تو عقبہ بن ابی معیط نے وہ جو اوجھڑی ہوتی ہے جو جانوروں کی، وہ اونٹ کی اوجھڑی تھی، اور سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اوپر وہ رکھ دی گئی ہے۔ طائف کا واقعہ یاد ہے، کتنی تکلیف اور دردناک، یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے بلکہ تسلسل 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے رہے، بلکتے رہے، آہیں بھرتے رہے، منت کرتے رہے، ہر چیز آپ نے برداشت کیا، لیکن ان کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ پھر کیا ہوا بزرگوں؟ صحابہ کو کتنا ستایا گیا، مکہ کی سرزمین ان کے لیے تنگ کر دی گئی، ان کو ستایا گیا، حکم ہوا کہ تم ہجرت کر جاؤ، چنانچہ حبشہ گئے، وہاں سے پھر واپس آئے تو مدینہ ہجرت فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر گئے۔ سن 2 ہجری کے اندر اسلام کے اندر سب سے پہلا جو غزوہ اور جہاد وہ جنگ بدر ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو لے کر غزوہ بدر کے لیے نکلے تھے، کتنے تھے؟ 300 تہرے، گویا کہ 13 سال، 14 سال، 15 سال کی محنت سے جو لوگ تیار ہوئے، ایمان لانے والے، نبی کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، آخرت کو ماننے والے، وہ صرف 300 تہرے ہیں 15 سال کے اندر، 300 تہرے۔ اور یہ جملہ حدیثوں کے اندر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا کر اللہ کے سامنے یہ کہا تھا، اے اللہ اگر یہ مختصر اور چھوٹی سی جماعت آج ہلاک ہو گئی اور تیری مدد نہیں آ پائی تو لم تعبد فی الارض اللہ، اے اللہ اس روئے زمین کے اندر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بزرگوں، دینی بھائیوں، کبھی ہمیں اس کا احساس بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جوان بیٹا اگر آپ کو یہ کہہ دے کہ یہ باپ نہیں، یہ پاگل ہے یہ، تو آپ 10 جگہ شکایت کرتے ہیں کہ وہ بیٹا جس کے لیے میں نے ہڈیاں گھلائی، چمڑیوں کو پکایا، کما کر دیا، میں آج بوڑھا ہو گیا ہوں، اس کے لیے میں نے گھر مکان بنایا، تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، آج جب اس کے جسم کے اندر قوت آئی ہے تو یہ مجھے پاگل کہتا ہے، دیوانہ کہتا ہے۔ پنچایت بٹھائی جائے گی، لوگوں کو کہیں گے، لوگ بھی کہیں گے کہ کیسا نالائق یہ اولاد ہے کہ اپنے باپ کو یہ پاگل کہتا ہے۔ اے بزرگوں، دینی بھائیوں، کبھی آپ نے اپنے نبی کے بارے میں غور کیا؟ کیا کہا کافروں نے؟ یا ایھا الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص کہ جس پر قرآن اترا ہے تم رسول نہیں ہو، نعوذ باللہ تم دیوانے ہو۔ کیا کہا گیا کہ ان ھذا الا قول یوثر، کہا گیا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کلام سناتے ہیں، بات سناتے ہیں، یہ کوئی کلام الہی نہیں ہے، یہ فرمان خدا نہیں ہے، بلکہ یہ جادو ہے جو منتقل ہو کر آیا۔ کسی نے کہا کہ یہ شعر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ مجنون ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ساحر ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ شاعر ہے۔ قربان جائیے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی آپ کی ذات تھی، کیسی رحمت والی تھی، کیسی محبوب ذات تھی۔ کسی انسان نے جواب نہیں دیا کہ جس کو تم دیوانہ کہے تو یہ دیوانہ نہیں ہے۔ اللہ نے عرش سے قرآن کے اندر اتارا، وما صاحبکم بمجنون، اے لوگو تمہارے ساتھ کے رہنے والے یہ دیوانے نہیں ہیں، یہ تو ہوش و حواس ہے۔
یہی وہ شخص ہے جس کو تم مکہ کے اندر کہا کرتے تھے کہ یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ امانت دار ہے، کہاں سے زمانہ پر ان کے اندر آ گیا؟ وما صاحبکم، قرآن نے لفظ استعمال کیا وما صاحبکم، یہ تمہارے ساتھ کے رہنے والے ہیں، بچپنا تمہارے سامنے ان کا گزرا ہے، میرے نبی کی جوانی تمہارے سامنے گزری ہے، ان کی امانت تمہارے سامنے ہے، ان کا ایثار، ان کی ہمدردی، ان کا حیا، ان کی پاک دامنی، دوسروں کے ساتھ غمخواری، غم گساری، کھانا کھلانا اور دوسروں کے لیے سہارا بننا، بیواؤں کا سہارا بننا، یہ سارے اخلاق، سارے کمالات، ساری خوبیاں، ساری صفتیں، ساری اچھائیاں یہ تمہارے سامنے ہیں، یہ تمہارے ساتھ کے رہنے والے ہیں۔ وما صاحبكم بمجنون نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك مجنون، قلم ہے، قسم ہے قلم کی اور ان چیزوں کی جو لکھے، ما انت بنعمت ربك، آپ اپنے رب کے فضل کی وجہ سے دیوانے نہیں ہیں۔ جب لوگوں نے کہا شاعر، اللہ نے خود کہا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، میں نے اپنے محبوب کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شعر ان کے لیے مناسب ہے۔ جب قرآن نے کہا کہ یہ جادو، یہ ساحر ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کاہن اور جادوگر نہیں ہے۔ بزرگوں، دینی بھائیوں، کیسی تکلیف پہنچتی ہوگی جب آپ اس کی بھلائی کے لیے آپ اپنی نگاہوں سے جہنم کا آگ، جہنم کے شعلے، آخرت کا عذاب، اللہ کا غضب دیکھ رہے ہیں۔ انسان اگر بغیر ایمان کے مرا تو سیدھا جہنم کے اندر جائے گا، آپ اس کی منت سماجت کرتے ہیں، آپ اس کے پاس عاجزی کے ساتھ جاتے ہیں، آپ ان کی گالی سہتے ہیں، پھر بھی وہ جا رہے ہیں، وہ دیوانہ کہتا ہے۔ بزرگوں، دینی بھائیوں، کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ آپ کسی آدمی کو نماز کے لیے کہیے اور آپ کو وہ جھڑک دے کہ آپ اس کو دوبارہ، آپ کے سینے میں اتنا بڑا دل ہے کہ آپ اس کو دوبارہ نماز کے لیے کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے میں ان کے بھلائی کے لیے بات کرتا ہوں اور یہ مجھے گالی دیتے ہیں، میں ان کو مسجد تک لانا چاہتا ہوں لیکن یہ مجھے ذلیل کرتے ہیں۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی یہ مقام تھا، اور قرآن نے کہا وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہاں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے بزرگوں، دینی بھائیوں، یہ دین آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر، ایک زمانہ تھا ہمارے یہاں جب آذان ہوتی تھی لوگ ٹی وی بند کر دیا کرتے تھے، جب آذان ہوتی تھی مائیں اپنے سروں پر دوپٹہ رکھ دیا کرتی، جب آذان ہوا کرتا تو باپ کہتا تھا ٹی وی بند کر دو، آذان ہوتی تھی گھروں میں مستورات بیٹھ جایا کرتی تھی، یہ احترام ہوا کرتا تھا اللہ کی عظمت کا، احترام ہوا کرتا تھا اذان کا۔ آج کہاں ہے وہ عظمتیں؟ آج ہمارے جوان، ہم اور آپ گلی کوچوں کے اندر نکڑوں پر، ہماری اولاد، ہماری کمائی، ہماری نسل، جس سے یہ نسل تیار ہوگی، قوم تیار ہوگی، کہاں گیا شعور، کہاں گیا احساس؟ مسجد کا، مدرسوں کا، علماء کا، اکابر کا، بڑوں کا، یہ جوان بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں لگتی ہے، بزرگ اکابر جاتے ہیں، لیکن ان جوانوں کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کی صدائیں لگائی گئی ہے۔ اس وقت ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کون سکھائے گا اس کو؟ وہ جو نسل گزر گئی تھی، جو جاہل تھی، ان پڑھ تھی، نہیں جانتی تھی، با ادب تھی، دلوں کے اندر عظمت، دلوں کے اندر محبت، قدر کرتے تھے، گرچہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج علم ہونے کے باوجود لیکن یہ قدر کہاں چلی گئی؟ ان اولادوں کو یہ ادب اور ان اولادوں کو اس درجے کا ادب اور شریعت اور شاعر اسلام کی محبت اور ان کی عقیدت اور اسلام کی عظمت کون ان کے دلوں کے اندر انڈیلے گا؟ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جوان جو آپ کے نگاہوں کے سامنے، آپ کے گھروں میں، آپ کے گلی کوچوں میں تیار ہوئی ہے، یہ کہیں آسمان سے نہیں آئے ہیں، یہ کسی فیکٹری سے